السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بات کرنے جا رہا ہوں غور سے سننا، اسپیشلی آپ میں سے وہ لوگ جو ورک فورس کا حصہ ہیں یا اسکول لائف میں ہیں یا کالج لائف میں ہیں یا یونیورسٹی لائف میں ہیں، یوتھ ہیں۔ یار خدا کے لیے وقت کو ضائع نہ کرنا۔ جو پڑھنے جا رہے ہو نا، اس کو پورے دھیان سے پڑھو، یہ وقت پھر نہیں آنا۔ تم اگر آج 14 سال کے ہو نا، تم اگلے سال 15 سال کے ہو جاؤ گے، اس کے اگلے سال تم 16 سال کے ہو جاؤ گے، 17 سال کے ہو جاؤ گے، 18 سال کے ہو جاؤ گے، پھر تم 14 سال کے نہیں ہوگے۔ یہ جو تم محنت کر رہے ہو نا یار، یہ اسکول جا رہے ہو، اس کو اپنا 100% دو پلیز۔ اس وقت تم حالات کی طرف غور کرو، دنیا کدھر جا رہی ہے یار۔ اور ہم نے وہ سیل فون لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اس پہ فالتو گیمز کھیلتے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں۔ اور یہ جو نوجوان نسل ہے ہماری، اس میں زیادہ تر کو بس وہی شغل ہے، کوئی لڑکیوں میں مست ہے، کوئی دوستیوں یاریوں میں مست ہے۔ یار یہ وقت نہیں آنا، پھر نہیں آنا یہ وقت۔ اس وقت کو استعمال کرو، یوٹیلائز کرو، بہترین طریقے سے کر سکتے ہو آپ۔ ایک کام کرو، چھٹی والے دن نا صبح سے اٹھ جاؤ، صبح سے اٹھو، ارلی مارننگ فجر پہ اٹھو، اور اس دن تہیہ کرو کہ میں نے وقت نہیں ضائع کرنا۔ اور صبح سے لے کے رات تک تم دیکھو گے کہ کتنا وقت ہے تمہارے پاس۔ ہماری بہنیں وقت ضائع کرتی رہتی ہیں، ٹی وی کے آگے بیٹھی رہیں گی، ٹک ٹاک بیٹھ کے دیکھتی رہیں گی۔ اس کو یوٹیلائز کرو، یہ وقت پھر نہیں آنا۔ گھر میں بیٹھے ہیں، یوٹیلائز یور ٹائم، کوئی چیز سیکھیں، اپنے اندر امپروومنٹ لے کے آئیں۔ شادی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندے کے سارے دروازے بند ہو گئے، اب میں نے کچھ نہیں کرنا۔ نہ، ابھی تو ایک سٹیپ میں آئے ہیں لائف کے یار، ابھی بہت سارے۔ دیکھو، مرتے دم تک نہ انسان علم حاصل کرتا رہے۔ آپ علماء کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، بوڑھے ہو گئے ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں مدارس سے، نہیں پڑھا رہے، اب آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، لیکن آپ دیکھیں تخت پہ بیٹھے نا ایسے کر کے پھر بھی کتابیں پڑھے جا رہے ہیں۔ بتا اب آپ کو کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت؟ آپ نے کون سا جا کے ابھی بخاری شریف کا درس دینا ہے حضرت؟ بس علم کا شوق ہے، علم کا شوق ہے۔ یہ علم کا شوق پیدا کرو اپنے اندر۔ جس دن آپ کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا نا، یقین مانو آپ فارغ بیٹھو گے تو آپ کو ایسا لگے گا کیل پہ بیٹھا ہوں، میں کچھ کروں۔ میں اپنے وقت کو یوٹیلائز کرو۔ آپ کالج یونیورسٹی میں ہو، آپ وہاں پہ ہلڑ بازیاں کرنے، کینٹین میں ٹائم ضائع کرنے، بنک کرنے، لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے چیٹنگیں کرنے کے لیے، فیشن بازیاں کرنے کے لیے، آپ اپنے برانڈز دکھانے کے لیے، ان چیزوں کے لیے نہیں جاتے یار۔ کالجز اینڈ یونیورسٹیز کا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے آپ کو تعلیم دینا۔ اب آپ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہو، تعلیم حاصل کرو وہاں پر۔ آپ جاب پہ جاتے ہو، کام کرنے جاتے ہو یار، وہاں پہ آپ دوستیاں یاریاں کرنے نہیں جاتے ہو۔ جو جاب پہ جاتے ہو تو یہ نہ کرو کہ یار چلتا ہے ایسا، نہ۔ آپ سرکاری اداروں میں کام کرتے ہو، گورنمنٹ آفس میں، میں کتنے سبسکرائبرز ہیں میرے یار، آپ لوگ گورنمنٹ آفیشلز ہو، گورنمنٹ آفیسز میں کام کرتے ہو، کوئی کسٹمز میں کام کر رہا ہے، کوئی پولیس میں کام کر رہا ہے، کوئی اور سرکاری محکمے میں کام کر رہا ہے، کوئی سرکاری اسکولوں میں کام کر رہا ہے۔ اپنے کام کو کام سمجھ کے کرو، ضائع نہ کرو۔ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں، سیم تھنگ اپلائز ٹو یو۔ ایز اے ٹیچر آپ کلاس روم میں جا رہے ہو، آپ کا کام ہے پڑھانا، اس میں اپنا 100% دو۔ آپ جہاں پر بھی ہو اپنا 100% دو۔ دیٹ از سو امپورٹنٹ۔ ہم سب اپنا 100% دیں نا تو بہت اچھی دنیا ہو جائے گی۔ آپ ادھر ادھر مت دیکھو کہ لوگ ڈفرینس، آپ خود ڈفرینس بناؤ۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں تہیہ کرو یار کہ انف آف دس نان سینس۔ بہت جی لیے دوغلی زندگیاں، بہت جی لی دوغلی زندگی۔ اس کو خوش کر رہے ہیں، اس کو خوش کر رہے ہیں،
اور اندر سخت ہوا ہے، اندر گھاٹے کے سودے کیے ہوئے ہیں سارے. یہ گھاٹے کے سودے بند کر دو. اگر آپ ینگ ہو، پوٹینشل ہے آپ میں، کتنی بچیاں، کتنی بہنیں بیچتی ہیں سوالات. میں کہتا ہوں وقت ضائع نہ کرو. تمہارے پاس استطاعت ہے، جاؤ بزنس کرو، فارغ کیوں بیٹھی ہو؟ تمہارے پاس سرمایہ ہے، اس کو اپنے اوپر لگاؤ. تم اگر تعلیم حاصل کر کے ایکسیل کرنا چاہتی ہو، تعلیم حاصل کر کے ایکسیل کرو. میک اے ڈفرنس. کتنی بہنیں ایسی ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، نہیں ہو بھی نہیں سکتی میڈیکل ریزنز کی وجہ سے. گھر میں بیٹھی ٹائم نہ ضائع کرو اپنا. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. اچھا، کتنی بہنیں جن کے بچے اسکول گوئنگ ہیں، سارے بچے اسکول گوئنگ ہیں، گھر میں بیٹھی ہیں، کوئی کام نہیں ہے. اس کو یوٹیلائز کرو. آپ فگر آؤٹ کرو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. دین سیکھنا ہے. میرے پاس کتنی بہنوں کے میسج، کتنے بھائیوں کے میسیجز آتے ہیں، بہنوں کے میسیجز آتے ہیں. دین سیکھنا ہے. میں بہنوں کا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ زیادہ تر وہ گھر پر ہوتی ہیں. ناؤ دیٹ دیو ریئلائزڈ کہ یار ہمیں بھی دین سیکھنا چاہیے ہیں. تو وہ ان کی ایگزامپلس میں اس لیے دے رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو غافل ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، الٹی سیدھی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی رمضان کا مہینہ جس کے اندر عبادت کرنی چاہیے، ہم بیٹھے ریسیپیز دیکھتے رہتے ہیں، فالتو چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، اس میں بھی امیوز کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، وقت گزاری. خدا کے لیے ایسا نہ کرو. یہ وقت پھر نہیں آئے گا، اور وقت کا سوال ہونا ہے قیامت کے دن. جوانی کدھر گزاری، وقت کہاں گزارا، یہ سوال ہونے ہیں. رمضانوں میں بھی ہم نے جھگڑے کرنے ہیں، باز نہیں آتے. وہ تمام چیزیں جو عام دنوں میں کرتے رہتے ہو ان سے اب توبہ کر لو، توبہ کر لو. اور یہ چیری پکنگ چھوڑ دو، چیری پکنگ چھوڑ دو. ان تمام چیزوں کو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ اس ویڈیو کے نیچے بھی آ کے 2-4 لوگوں نے لکھ دینا سر آپ نے ٹائی کیوں پہنی ہوئی ہے. کیوں نہیں پہن سکتے ٹائی؟ میں تو سوال یہ کرتا ہوں ان سے، کیوں نہیں پہن سکتے؟ کہتے جی وہ پرانے کو فتوے نکال کے لگا کے بتا دیتے ہیں مجھے. وہ اللہ کے بندوں، ٹائی کا لگانا صلیب کی نشانی نہیں ہے، کسی نے غلط بتایا آپ کو. آپ ٹائی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، اگر ٹائی کا لگانا صلیب کی نشانی ہوتی، میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، بے وقوفیوں کی حد ہے یار. لٹرلی میں جب یہ باتیں سنتا ہوں میں کہتا ہوں یار کون سے زمانے میں رہتے ہیں لوگ، کون ان کو یہ غلط باتیں بتاتا ہے. اگر تو یہ صلیب کی نشانی ہوتی تو پوپ کو لگانی چاہیے تھی. ٹائی کا لگانا کبھی بھی صلیب کی نشانی نہیں ہے، عیسائیت کی نشانی نہیں رہی، کبھی بھی نہیں رہی. اس پہ میں نے پوری ایک کلپ آپ کو اٹھا کے دی. میں پرپسلی اس پہ بات کر رہا ہوں کیونکہ اتنی ہمارے پاس مس انفارمیشن کے پلندے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. مس انفارمیشن. ہمارے ہاں جو یورپ میں مسلمان رہتے ہیں یا نارتھ امریکہ میں جو مسلمان رہتے ہیں، ان تو ساری زندگی یہی کپڑے پہنے اور آج بھی پہن رہے ہیں. وہ چھوڑو یار، میرے ترکی میں بڑے بڑے شیوخ جن سے میں نے علم حاصل کیا، چاہے شیخ لفدریم ہوں، چاہے شیخ اور بھی بہت سارے شیوخ ہیں، شیخ محرم ہوں، اسی طرح اور بہت سارے، وہ تو لگاتے. میں تو مطلب that's what they wear. ان کا ڈریس ہے، یہ ڈریس ہے. اب مسلمان بھی یہ کپڑے پہنتے ہیں، یہ کوئی عیسائیت کے کپڑے نہیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ پاکستان، انڈیا میں یا بنگلہ دیش، سری لنکا میں وہ ایک گاؤں میں بیٹھا رہا، اس کو ساری زندگی اس نے وہی کپڑے دیکھیں. وہ کہتا ہے کہ یہ انگریز کے کپڑے ہیں. اب عجیب معاملہ ہے. ہمارے ہاں لوگ بڑے بڑے جبے پہن لیتے ہیں عربوں والے، اوپر وہ لال رومال ڈال کے سمجھتے ہیں ہم لوگوں سے زیادہ نیک ہو گئے. مطلب ہم نے نیکیوں کے پیمانے یہ رکھے ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ترکی کا پریزیڈنٹ جس کے گن گاتے آپ نہیں تھکتے، وہ کیا کپڑے پہنتا ہے؟ کیا کپڑے پہنتا ہے وہ؟ ہیں کمال ہے نا یار. اینی وے، یہ بات پھر بھی کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آنی، لیکن ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہیں گے. پورا لیکچر دے دوں گا میں، اس میں کہیں گے وہ آپ کی ٹوپی
وہ اللہ کے بندے میری ٹوپی دیکھنے کے لیے بیٹھے تھے تم، نہ میری ٹوپیاں دیکھنے کے لیے تم درس سننے آئے تھے. کمال ہے یار، ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ. افسوس ہوتا ہے. اچھا وہ بد مذہبوں کو تو چھوڑ دینا، وہ تو بغیر درس سنے نیچے آ کے کمنٹ لکھ کے چلے جاتے، بدعتی، مشرک، پتہ نہیں کیا کیا. وہ تو مینٹل کیسز ہیں. میں تو سمجھتا ہوں سائیکولوجیکلی دے نیڈ ٹو بی ٹریٹڈ. سائیکیٹرسٹ کے لیے پاس جانا چاہیے لوگوں کو. جو آدمی بغیر سنے کمنٹ کرتے ہیں کہ عادت پڑ جائے نا جسے، پروبیبلی نیڈ سم سیریس میڈیکل ہیلپ. ان کو تو چھوڑ دیں آپ، forget about them. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں بھی لوگوں نے بس رمضان میں بھی یہی بنا کے رکھا ہے کہ بس انہی مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اس رمضان میں 15 دن ہو گئے ہیں، کیا کیا ہے آپ نے؟ آپ کو میری ٹون سخت لگ رہی ہوگی، آپ میں لگ رہی ہے، ہوئی ہوئی ہے سخت، کیونکہ جو میں فیس کر رہا ہوں نا اس وقت، جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں اور جو میرے پاس سوال آ رہے ہیں، جو میں امت کو دیکھ رہا ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ یار خدا کے بندوں کدھر لگے ہوئے ہو؟ این تذہبون، نہ دین میں نہ دنیا میں، کہیں پہ بھی نہیں ہو. کہاں ہو؟ اس کی چھوٹی سی مثال ہے، یہ 15 دن میں ایسا کیا کیا ہے آپ نے، اور ایسا کیا کیا ہے جو آپ رمضان کے بعد بھی کنٹینیو رکھو گے اور اچھی چیز ہوگی. اپنا محاسبہ کرو، حافظ نفسک، اپنا محاسبہ کرو. جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. یاد رکھو، لگے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. ہمیں کون پرفیکٹ ہے؟ نوبڈی از پرفیکٹ. میرے میں کروڑوں خامیاں ہوں گی، اگر آپ میں ہزاروں لاکھوں ہیں تو میرے میں کروڑوں اربوں خامیاں ہوں گی. میں نے تو نہیں کہا کہ میں کوئی، لیکن یہ کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں، کرتے رہنا چاہیے، یہ ہمارا کام ہے. تو آپ نے آج سے کیا کرنا ہے؟ یو ہیو ٹو فائنڈ اے وے کہ میں امپروومنٹ لاؤں گا اپنے اندر، میں ایک بہتر انسان بنوں گا، بہتر مسلمان بنوں گا. میں کوئی ایسا کام کروں گا جس سے تبدیلی آئے میری ذات میں بھی اور دوسروں میں بھی، اور میں کوئی ایسا پروگریسو کام کروں گا دنیا میں. ایک تو دینی اعتبار سے میں کام کر رہا ہوں نا، اپنی ذات کے لیے اگر کوئی کام کر رہا ہوں کہ میں زیادہ رب تعالیٰ کی قربت حاصل کر لوں، اس کا زیادہ اچھا بندہ بن جاؤں، مجھے قرآن کریم سمجھ میں آئے، مجھے تفہیم ہو، میں اللہ کا ذکر کروں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجوں، تو ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پہ وقنا عذاب النار اور آخرہ کی حسنہ پر ہی سارا ایمفیسس نہ ہو، دنیا کی حسنہ پر بھی محنت کرو. یہاں آئے ہو، یہاں جب تک ہو، کام تو کرنا ہے بھائی، کام تو کرنا ہے. ہم مصلے پہ بیٹھ کے تسبیح پھیرنے کے لیے نہیں آئے، یہ کام فرشتے کر رہے ہیں. جو خلافت و نیابت دی گئی نا دنیا کی آدم کو، تو کوئی وجہ تو ہوگی نا. لیکن اولاد آدم یہاں کے بھی مسلوں پہ بیٹھ گئے اور وہ درگاہوں پہ دھمالے ڈال رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بس یہ دین ہے. سوری ٹو سے یار، لٹرلی میں دیکھتا ہوں کہ کیا حال ہے ان کا یار. کوئی دھاگے باندھ رہا ہے، کوئی دھمالے مار رہا ہے، کہتے جی نماز آتی نہیں یار، فارغ، عید پہ پڑھی تھی، جمعے کو پڑھی تھی. عجیب حال ہے. بہشتی دروازے کے نیچے سے گزر جائیں جی، بخشش ہو جائے گی، جنت کا دروازہ. دلیل لے کے آؤ یار، کدھر ہے دلیل؟ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ دلیل اگر تم سچے ہو. دلیل ہے قرآن اور حدیث، یاد رکھو، قرآن اور حدیث. اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے نا جن کی جنت ہونے کی، وہ ضمانتیں ہیں. قرآن نے ضمانت دی ہے، وہ ضمانتیں ہیں. تمہاری ہماری، ہم کسی کو کون ہوتے ہیں جنت میں بھیجنے والے یا جہنم میں بھیجنے والے؟ ہم ہو آر وی، ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں.
تو اگر کسی قسم کا ہم میں غرور و تکبر ہے تو اس پہ نظر کرو. میرے میں غرور تو نہیں ہے، میرے میں تکبر تو نہیں ہے، میرے میں حسد تو نہیں ہے، میرے میں بغض تو نہیں ہے، میرے پہ جلن تو نہیں ہے، میں اللہ کی تقسیم پہ ناراض تو نہیں ہوں کہ اسے اتنا کیوں دے دیا، مجھے کم کیوں دیا. شکوہ کرنے تو نہیں بیٹھ گیا میں کہ ساری زندگی شکووں میں گزر جاتی ہے. ایسی بہنوں کے بھی میرے پاس بہت، بہنوں کے خاص طور پہ آتے ہیں شکووں کے ای میلز. جی فلاں چیز تو ہوتی، فلاں چیز، فلاں چیز، چیزوں میں گم ہیں. چیزوں سے آگے نکلو، اپنے گولز کو، اپنے ویژن کو ڈیفائن کرو. میں دنیا میں آیا ہوں یا آئی ہوں، کیوں آیا ہوں، کیوں آئی ہوں، کیا مقصد ہے میرا. میں جتنے دن یہاں پر ہوں کچھ کر جاؤں ایسا کہ رب راضی ہو جائے، رب کے بندوں کے لیے کچھ کر جاؤں. تمہیں کوئی ہنر آتا ہے، محلے میں 4 لوگوں کو سکھا دو. آئی ایم ناٹ کڈنگ. تمہیں کوئی ایسا کام آتا ہے جو کسی کو اور کو نہیں آتا، اسے سکھا دو. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. اگر دکان والے ہو نا تو لوگوں سے جھوٹے پرومسز نہ کرو. کام پکڑنے کے لیے جھوٹے پرومسز نہ کرو. لوگوں کو دغا نہ دو. لوگوں کو آفیشیل ریٹس کے اوپر منافع خوریاں کر کے نہ بیچو چیزیں. یار نفس کو تو مارنا پڑے گا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ رشوت بھی لوں اور حج بھی کراؤں، ہیں ڈکیتیاں بھی ماروں اور عمرے بھی ہو رہے ہیں. یہ رابن ہوڈ والی زندگی نہیں گزار سکتے آپ مسلمان بن کے کہ چوریاں بھی کر رہے ہیں اور پھر دان بھی چڑھا رہے ہیں، دان بھی دے رہے ہیں. نہ ایسے نہیں ہو سکتا. یا سراسر موم ہو جائے یا سراسر سنگ، بس. تو اگر آپ نے مجھے کبھی اپنا ٹیچر سمجھاؤ، میں قابل تو نہیں ہوں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں میں کسی قابل نہیں ہوں. مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ سر آپ، میں کہ سر میں کچھ نہیں ہوں. میں تمہیں وہ دے دیتا ہوں جو میرے تک آیا ہے. آئی ایم جسٹ اے مڈل مین، پوسٹ مین سمجھ لو. ہیں پوسٹ مین ہوں، ڈاکیا ہوں. ایک شے آئی پہنچا دی. تو اگر ڈاکیا بھی سمجھاؤ نا کبھی تو میری باتوں پہ غور کرنا، اور اگر میری باتیں بری لگی ہوں تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.